بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے یوٹیوب چینل پر نہ تو کوئی تاریخی اور قدیم ڈاکومنٹری چیزوں کے بارے میں ڈاکومنٹری اور نہ ہی آج کوئی سیاسی گفتگو ہے، بلکہ آج ہم حضرت مولانا حسن ربانی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ان سے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں اور جو مدارس چل رہے ہیں، جس طرح چل رہے ہیں، ان تکلیفوں کے بارے میں وہ ساری چیزیں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے کا ایک اتنا دور پہاڑی علاقہ ہزارہ ڈویژن وہ چھوڑ کر کراچی کب آئے، کیوں آئے اور کیسے پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصراً میں اتنا عرض کر دوں کہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ علمی گھرانہ ہے۔ آباء و اجداد سے اللہ کا احسان و شکر ہے کہ علمی خاندان علمی گھرانہ ہے۔ تو علم کے اعتبار سے چونکہ سفر کا اور آباء و اجداد کو اس چیز کا تجربہ تھا، اور علم دین کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر سے دور نکل کر اللہ کے راستے میں سفر کرے اور دین کو سیکھے، تو ابتدا ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی کی تھی۔ 2-3 سال اپنے آس پاس کے علاقوں میں مانسہرہ، جلوڑی، وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے کراچی کا رخ کیا، اور تقریباً سن 79 میں ہم کراچی جامعہ بین النوردون میں آئے، اور وہاں تعلیم ہم نے جو ہے وہ اپنی جاری رکھی، اور پھر بیچ میں فنون کے لیے 2-3 سال کے لیے پھر پہاڑوں میں چلے گئے۔ مختلف علاقوں میں ہم نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ پھر دوبارہ 85 میں ہم دوبارہ کراچی آئے، تو 85 میں آنے کے بعد پھر موقوف لے اور دور حدیث سن 88 میں نے جامعہ فاروقیہ سے تکمیل کی، اور 88 کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ مسلسل کراچی میں رہے۔ کے پی کے میں چونکہ سہولیات کے اعتبار سے اور فنون کا یکجا ایک اس پہ ہونا بہت مشکل ہے، اور وسائل کے اعتبار سے بھی کمی ہے، اور مدارس کے اعتبار سے اس وقت بہت ہی کمی تھی۔ اس بنا پر والدین نے یہ کیا کہ کراچی یہ بھی مرکز ہے، یہاں آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ اچھا، یہ وسائل والی آپ نے بات کی، مجھے یاد ہے مولانا منظور علی خان صاحب کے کلپ کی جس میں سے یہ سوال ہوا کہ مدارس کے پاس یہ رقم آ کیسی رہی ہے، یہ چل کیسے رہے ہیں، تو انہوں نے تو اس کے جواب یہ دے دیا تھا کہ امریکہ سے آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا حقیقت، اتنا بڑا سیٹ اپ کس طرح سے چلتا ہے؟ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے یا معاملہ ہے، علوم دین شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے صحابہ تابعین، تبع تابعین، اور اس وقت سے لے کے آج تک جس نہج پر چل رہے اسی نہج پر ہیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وسائل کہاں سے، تو اصحاب صفہ کا دیکھیں کہ ان کے وسائل کیا تھے۔ جو مسلمان اپنے گھروں سے ان کو لا کے دیتے تھے یا اپنے گھروں میں ان کو کھلا دیتے تھے، وہی ان کا گزر بسر تھا، وہی تعلیم حاصل کرتے تھے، وہی ان کا وہ تھا۔ اس کے بعد سے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور گزرا ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، فقہا کا، آج تک۔ تو ہر دور میں یہ چیز بالکل آیا اور واضح ہے۔ خود ہم نے جب ابتدا شروع کی ہے تو 2-3 سال تک میں خود گھروں میں جا کے کھانے جمع کرتا رہا ہوں، اور میں نے ایک گھر سے جو ہے جا کے کھانا لایا ہے، اور اس طرح کچھ مدرسے میں تیار ہو جاتا تھا، کچھ اس طرح۔ آج بھی مسلمانوں میں اہل خیر اور اہل ثروت جن کو اللہ جل شانہ نے خوف آخرت دیا ہے، تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے باہم اتفاق سے اور محبت سے، انفاق سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امریکہ کو اسلام پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے امریکہ تو اسلام کو مٹائے گا۔ کفر اسلام کا حامی کب ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں سکتے۔ ان سے ہم کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام اور دین کی اتنی بڑی خدمت کریں گے کہ لوگ حافظ بنے، لوگ قاری بنے، اور لوگ جو ہے وہ مجاہد بنے، اور لوگ جو ہے وہ دین کے سپاہی بنے؟ وہ تو قطعا نہیں برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں جو اسلامی تاریخ ہے، تو ہمیں اس کا سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مل جائے گا۔ یہ ابس بیس ہے کہ بھائی یہ ان کے لیے کہاں سے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ یہ اپنے مہمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو سب سے اچھا رکھتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تکالیف اپنی جگہ پر ہیں اور مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ ارے جتنے مدارس ہیں، اب انہوں نے سعد اسکول کی تعلیم بھی، مطلب جو بھی ایک بڑا مدرسہ ہے وہ سعد اسکول کی تعلیم بھی شروع کر رہا ہے، بلکہ
2-4 دن قبل تو جامعۃ الرشید کو باقاعدہ یونیورسٹی کا بھی ان کو درجہ مل گیا, انہوں نے اپنی یونیورسٹی کا بھی آغاز کر لیا. تو اب یہ مدارس دنیاوی تعلیم کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کس حد تک آپ اس کو ضروری ہے, بہتر سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, دنیا میں رہنے کے اعتبار سے دنیا کے مختلف شعبے ہیں, اور ہر شعبے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صاحب استعداد ہوں. ہمارے اکابر ایک وقت تک اس چیز سے دور رہے, وہ اس لیے رہے کہ انہوں نے خالصتاً دین کو دنیا میں عام کرنے کا بیڑا اٹھایا, اور ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ خالص دینی نہج پر لوگوں کی تربیت کی جائے جو لوگوں کی مساجد, مکاتب, مدارس اور ایمان کی حفاظت کر سکیں. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب یہ چیز آگے بڑھی, اس وقت دنیا میں یہ محسوس کیا جانے لگا, ہر شعبے سے یہ آواز آنے لگی کہ ہمیں لوگ دو. تو ہمارے پاس جو لوگ آئے, ہم اگر ان کو نکال کے ان کو دیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے اکابر نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو وہ کریں اور اپنے بچوں کو وہ کریں, بلکہ ہم اس کے لیے الگ نظام بنا کے اس کے تحت ہم کام کرنا شروع کریں. تو اس میں الحمدللہ یہ ہو گیا ہے, ہر مدرسے کے اندر اس چیز کی ماشاءاللہ یعنی بھرپور طریقے سے یعنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور کام شروع کیا جائے ہر مدرسے کے اندر. تو الحمدللہ ہمارے اکابر نے جب اس طرف رخ کیا تو اس سے بھی قوم کو اور امت کو بہت زیادہ ہی یعنی حوصلہ افزا بات ملی, اور لوگوں کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی اس چیز میں کہ الحمدللہ یہاں جو بچہ آتا ہے, بلکہ ہمارے بٹل کا میں آپ کو بتا دوں, وہاں میں نے معلومات کی تو اقرا طرز پہ وہاں ایک مدرسہ ہے, تو ان کا پہلے اپنا رجسٹریشن نہیں تھا. ان کے بچے جس اسکول سے امتحان دیتے تھے 9ویں 10ویں کا, تو وہ ٹاپ جاتے تھے. اب ہر اسکول یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے ہمارے پاس آئیں, تو ان کی فیس بھی وہ نہیں لیتے تھے اور ان کو مفت میں وہ کراتے تھے. اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بچے حفاظ ہوتے تھے اور ان کی دینی تربیت ہوتی تھی, تو وہ ٹاپ میں جاتے تھے اور نقل بھی نہیں کرتے. یہاں پر بھی اور پورے پاکستان میں جو مدارس کے بچے جا کر اسکولوں میں وہ امتحان دیتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ صرف کاغذ اور قلم لے کے جاتے ہیں. اس لحاظ سے پھر ان کا امتحان دیکھا جاتا ہے. جو ممتحن ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہیں وہ نقل کر کے بھی اتنے نمبر نہیں لیتے, جو مدارس سے آئے ہوئے بچے بغیر نقل کے, بغیر کسی یعنی مدد کے وہ اچھے نمبر حاصل کر لیتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے یہ پوری صورتحال بیان کی اور آپ کے مدرسے کے اندر بھی یہ شعبہ ہے جس کے اندر اسکول کی تعلیم دی جا رہی ہے, تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو یہ اسکول کی تعلیم انگریزی میں ہی دی جائے, یا ہم اردو زبان میں بھی اس کو کر سکتے ہیں, انگریزی سیکھنا بھی ضروری ہے؟ دنیا میں 2 زبانیں وہ زیادہ چھائی ہوئی ہیں, یا دنیا میں عربی چلتی ہے اور یا دنیا میں انگریزی چلتی ہے. تو ہمارے ہاں عربی اور انگریزی پر محنت کی جاتی ہے. اردو کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 زبانیں ہمارے ہاں باہر کی ہیں, عربی بھی باہر کی ہے اور انگریزی بھی باہر کی ہے. اردو ہماری اپنی قومی زبان ہے, اس کے سمجھنے میں سیکھنے میں اتنی دقت نہیں لگتی. ہمارے پاس ایسے بچے ہیں کہ جن کو سوائے پشتو کے کچھ نہیں آتا تھا, اور آج ان کی اگر آپ وہ پڑھیں اردو, ان کا مضمون پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس انداز سے انہوں نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اس کی تربیت تو ہو جاتی ہے, لیکن انگریزی اور عربی اس کے سیکھنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو ابھی اسکول مولانا منصور صاحب نے محنت کر کے وہ قائم کیا ہے او لیول کا, تو اس میں انگریزی پر بھرپور طریقے سے محنت کی جا رہی ہے, اور بچوں میں ماشاءاللہ اس چیز کا بہت زیادہ ہم نے وہ پایا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو دیا ہے. اچھا, اسکولوں کے اندر ایک ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے, بلکہ اب تو بہت سارے مدارس نے بھی اس کو متعارف کرا دیا کہ وہ اس ٹیسٹ کے تحت ہی ہوتا ہے, جس میں عمومی طور پہ ایک کمزور بچہ وہ رہ جاتا ہے. تو کیا آپ کے یہاں بھی ایسا ہی سسٹم ہے, یا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, یا ہر بچے کو یہ تعلیم حاصل کرنا, یہ داخلے کا حق ہونا چاہیے؟ ہم نے مدرسے میں بھی اور اسکول میں بھی الحمدللہ ابھی تک تو یہ مولانا منصور صاحب کی شفقت ہے بچوں کے ساتھ اور غریب لوگوں سے محبت ہے کہ انہوں نے نہ اسکول کا ٹیسٹ لازم رکھا ہے اور نہ مدرسے کا ٹیسٹ لازم رکھا ہے. بلکہ میں کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ بچے جو کہیں نہ چلے وہ آتے ہیں اور وہ الحمدللہ اچھا چل جاتے ہیں, بلکہ جو چلنے والے مدرسے ہیں جن کا بچہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں وہاں جاؤ آپ کو چلا لیں گے. تو محنت تو وہ ہے کہ آپ نہ چلتے ہوئے بچے کو چلا لیں, جو چلنے والا بچے اس کو چلانے کی کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. مدرسے میں بھی اور اسکول میں بھی ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے, جو بچہ آتا ہے اللہ پاک
آپ اس کو بھیجتے ہیں, ہم اس کو لے لیتے ہیں, اس پر محنت کرتے ہیں. جامع بیت العتیق کی بنیاد غالباً 2004 میں رکھی, آج 2022 ہے, ظاہر ہے عمارت بھی تبدیل ہوئی, جو بڑا ایک سطح پر بھی آپ اس کو لے کر آ گئے, پھر اسکول شروع ہو گیا, پھر آپ ٹرسٹ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں, تو ان میں کوئی مشکلات بھی ہوئیں یا یہ کام آسانی سے سارا کچھ چلتا رہا؟ کوئی بھی دنیا کا کام جب آپ کریں گے تو لازم بات ہے اس میں آپ کے لیے آزمائش اور امتحان یہ اولین شرط ہے, اور راستے کی دشواریاں اور راستے کی تکالیف, چاہے آپ طالب علمی کا دور لیں یا پھر آپ سکھانے کا اور پڑھانے کا دور لیں, یا آپ بننے کا دور لیں یا بنانے کا دور لیں, تو اس طرح مدرسے کے اعتبار سے بھی اور اسکول کے اعتبار سے بھی جو ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات اور دشواریاں, دقتیں مالی بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں, اور تاہم ہم مشکلات میں گرے ہوئے اور چل رہے ہیں. اللہ پاک کی مدد سے, اللہ پاک کے فضل اور احسان سے اللہ پاک راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. تعمیری مرحلے بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, اور اس طرح دوسرے جو اخراجات ہیں اس میں بھی اللہ پاک اپنی مہربانی سے کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتے ہیں. اچھا, اب ایک آخری سوال سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. جو مدارس کے علماء ہیں عمومی طور پر ان کا جھکاؤ ایک مخصوص جماعت کی طرف ہے, کیا باقی جماعتیں اس دینی طبقے کی سپورٹ نہیں کرتی, ان کا ساتھ نہیں دیتی, یا ویسے ہی ایک دینی طبقے کا لگاؤ ایک ہی طرف ہے, وہ باقیوں کی جانب جانا نہیں چاہتے یا ان کی مخالفت رہتی ہے؟ دیکھیں, مدرسوں میں تو اس چیز کی یعنی کوئی وہ نہیں ہے پابندی, اور نہ اس کی تربیت نہ یہ مزاج ہے. مدرسوں میں صرف تعلیم دی جاتی ہے, اور تعلیم قرآن و سنت کی ہے, لازم بات ہے دینی ماحول کی ہے, اور دینی لباس کی ہے, دینی شکل و صورت کی ہے. تو اس تعلیم کا ایک اثر ہوتا ہے. وہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر یہ ہے کہ معاشرے میں وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی مجلس مناسب ہے. وہ مجلس جس میں ان کا بیٹھنا اٹھنا وہ لگتا بھی ہو تو وہ اس مجلس کی طرف جائیں گے, اس نہج کی طرف جائیں گے, اس جماعت کی طرف جائیں گے. جس مجلس میں جس چیز میں دین کے اعتبار سے کوئی الٹ چیز چل رہی ہو تو لامحالہ اس میں تو وہ نہیں جا سکتے نا. ان کا ضمیر ہی ان کو نہیں چھوڑے گا, ان کی جو کیفیت ہے ظاہر کی وہ بھی اس کو یعنی ان کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس طرف جائیں. تو اس میں مدرسے کا یعنی وہ نہیں ہوتا نا, استاد اس چیز کی بات, استاد تو پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں. آگے معاشرے میں نکل کر ان کا جو ذہن ہے وہ اس معاشرے کے اعتبار سے وہ اپنے ماحول کو دیکھ کر چلتے ہیں, اس ماحول کے اعتبار سے وہ پھر اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں. مختصراً 2 چیزیں مجھے بتائیے. اب آپ کے اس مدرسے کے اندر طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً ہمارے ہاں مدرسے کے اعتبار سے, شاخوں کے اعتبار سے 2000 سے اوپر لگ بھگ بچیاں اور بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے. اور انہیں کیا کیا سہولیات دیتے ہیں؟ انہیں تعلیم کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, میڈیکل کے اعتبار سے, اور بعض بچوں کو پھر ان کے یعنی لباس کے اعتبار سے بھی, اور بستر وغیرہ بھی, اور بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے تو ان کو مالی اعتبار سے بھی ہم تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اسی طرح قائم رکھے اور اسی طرح یہ تعلیم, علم اور اس برکت کو پھیلانے کا باعث بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی نظام پر قائم فرمائے. آمین.